اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم بن گوریون تھا۔ ایک روز کچھ جلدی سے گھر سے جا رہا تھا کہ اس کی بیٹی نے یاد دہانی کروائی، آج دیوار گریہ پر سالانہ دعا کا دن ہے۔ بن گوریون نے جواب دیا کہ ریاستی امور کے متعلق کچھ اہم کام نمٹانے ضروری ہیں۔ بیٹی نے کہا، سالانہ دعا سے اہم اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ بن گوریون نے تریہی جواب دیا کہ اگر صرف دعا سے کام ہوتے تو تمام مسلمان اور عرب حج کے اتنے بڑے اجتماع میں ہر سال اسرائیل کی تباہی و بربادی کی دعا مانگتے ہیں، لیکن عمل سے عاری ہیں، جبکہ نتیجہ تمہارے سامنے ہے اور مسلمان کس حالت زار میں ہیں اور نزیدہ یہودی ریاست دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے۔ میں ریاستی امور طے کر کے شام کو دعا میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ 1 ارب 40 کروڑ سے زائد بے عمل مسلمان اس 60 لاکھ آبادی والے ملک کے سامنے بے بس دکھائی دیتے ہیں اور ایسا اس کی شرائط پر تعلقات استوار کرنے کی فکر میں ہیں۔ یاد رکھے، کوئی بھی انسان اپنے بزدلی کی وجہ سے موت سے نہیں بچ سکتا۔ اسلامی ریاست کی بنیادیں مضبوط رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی، غزوات فرمائے اور اپنے جانساز صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربان فرمایا تاکہ اسلامی فلاحی ریاست کے ثمرات سے دنیا مستفیض ہو سکے۔ اس کی چند مثالیں آپ کے گوشوار کرنا چاہتا ہوں۔ اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے؟ ایک مسیحی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہتی ہے، میرا شوہر تمہاری قید میں ہے، اب خرچہ مجھے تم دو۔ سلطان اس جنگی قیدی کو آزاد کر کے دونوں کو گھر تک پہنچنے کا خرچہ دے کر رخصت کرتا ہے۔ القدس کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے فوجی کمانڈر فدیہ میں ملنے والی رقم کو دشمن کے قیدی سپاہیوں پر یہ کہہ کر خرچ کرتے ہیں کہ یہی فقراء ہیں۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ساری عمر جنگ لڑی، ان سے فرمایا کہ جاؤ، آج سے تم آزاد ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے قاضی تھے کہ وہ یہ کہہ کر اپنا استعفیٰ پیش کرتے ہیں کہ اب لوگوں کے مابین کوئی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا، اب قاضی کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری ریاست میں خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ ساری دنیا نئے کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکلتی ہے سوائے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیٹی کے، جو نئے کپڑوں کے لیے روتی ہے تو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں، بیٹی میرے پاس نئے کپڑوں کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تتاریوں کی طرف سے پوری دنیا کو تہبالا کرنے کے بعد تتاری ہی اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی قوت ہونے کی وجہ سے خلیفہ ہارون رشید سر اٹھا کر بادلوں سے کہتا ہے، جہاں چاہو برسو سب اللہ کی مخلوق ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں منادی سڑکوں پر گھومتا ہوا آواز دیتا ہے کہ کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، کھانے پینے، لباس، حتیٰ کہ شادی کے لیے کوئی جواب نہیں آتا، سب خوشحال تھے۔ اسلامی ریاست ہی سب سے زیادہ ترقی یافتہ ریاست تھی۔ تمام تر نئے ایجادات یہی سے سامنے آتے تھے۔ عربی زبان دنیا کی نمبر 1 زبان تھی۔ اندلس کو روح زمین کی یونیورسٹی کہا جاتا تھا۔ محمد الفاتح 17 سال کی عمر میں دنیا کا سب سے طاقتور حکمران تھا۔ 22 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ 17 سال اسامہ بن زید اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی قیادت کرتے ہیں۔ زراعت کے میدان میں استعمال ہونے والے بیشتر آلات کو اسلامی ریاست میں ایک مسلمان ڈاکٹر نے ایجاد کیا۔ اسلامی ریاست ہی فوجی، علمی، فکری، اقتصادی، تہذیبی ہر لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست تھی اور اس کی وجہ اسلام تھا، اور ہم ایسی قوم ہے جس کو اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی، مگر ہم نے اسلام کو چھوڑا اور رسوا ہوئے۔ آج بھی ہمارے نام نہاد سیاستدان اور مسلمان اسلامی ریاست سے کیوں دور ہیں؟ سو اس کی وجہ یہ ہے، یہی اسلامی ریاست قائم ہو جائے تو پھر رایا پوچھ سکتی ہے کہ اے عمر، مالک غنیمت میں جو کپڑا آیا تھا اس میں ہمارے تو سوٹ نہیں بنے، آپ کے کیسے بن گئے؟ تو وقت کا امیر خطبہ دینے سے پہلے اس بات کا جواب دینے کا پابند ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے ایک بریک، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔